آج ہم سیاست اور امن کی بات نہیں کر رہے، ہم جنگ اور تباہی کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جنگ چھڑ چکی ہے ناظرین، اور یہ جنگ اب حدوں کو پار کرنے والی ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے دوحہ میں جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، لیکن افغان طالبان نے غداری کی ہے۔ افغان میڈیا نے سب سے پہلے یہ خبر دی پاکستان اور افغانستان کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ طالبان نے کھلم کھلا کہا ہے ناظرین کہ ہم نے پاکستان پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ غداری کیوں؟ طالبان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے اور اس بہانے انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ دوستو، یہ معمولی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اب بہت آگے تک جانے والی ہے۔ طالبان کی اس بے تکی جنگ کی اصلی وجہ کیا ہے؟ افغانستان نے 400 کلومیٹر رینج کا میزائل ٹیسٹ کیوں کیا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ حکومت کا نیا قدم پاکستان میں صرف ویزا والے افغانی رہے گا؟ انڈیا اس میں کہاں سے کود سکتا ہے؟ دوستو، یہ بہت اہم بات ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ خبریں آپ تک فوراً پہنچ سکیں، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین، اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ جس طرح سے پختیا کی سائٹ پر حملے شروع ہوئے ہیں، صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ افغان طالبان نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس بہانے سے انہوں نے بڑے پیمانے پر جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ جبیر اللہ مجید نے بھی کہا ہے، ہم نے جواب دینا ہے، بھرپور جواب دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ تیار ہیں۔ دوستو، پاکستان ٹی ٹی پی کی اس دہشت گردی کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ وہ منہ اٹھا کر کہہ دے کہ ہم پاکستان میں اپنی مرضی کا نظام نافذ کریں گے۔ اس بے تکی لڑائی کا صرف دو طرح سے حل نکل سکتا ہے ناظرین۔ اگر انہیں اسلامک شریعت چاہیے تو وہ سارے افغانستان چلے جائیں جہاں اسلامک نظام آ چکا ہے۔ لوگ ہجرت کرتے ہیں تو وہ بھی کر لیں، مسئلہ نہیں۔ قطر شاید اس معاملے کو حل نہ کر سکے۔ اگر اس کو روکنا ہے تو وہ صرف چائنا کرے گا۔ افغانستان کی طرف سے لاشوں کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ ملک کے بیچ ایسا ظلم، اور وہ بھی اسلام کے نام پر، یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ دوستو، افغان طالبان کی حرکت بتا رہی ہے کہ وہ صرف بارڈر تک محدود نہیں رہنے والے۔ ان کے اکاؤنٹس پر خطرناک خبریں چل رہی ہیں۔ افغان اکاؤنٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 400 کلومیٹر کی رینج کا میزائل ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ واضح پیغام ہے کہ وہ آنے والے وقت میں پاکستان پر بڑا اور خطرناک حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کہہ رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے خلاف جنگ لڑی تھی، اسی طرح پاکستان کے خلاف لڑنی پڑے گی۔ انہوں نے 10، 15، 20 سال تک کی لمبی جنگ کی تیاری کرنے کو کہا ہے۔ دوستو، وہ لوگ 100 سال لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جلدی ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کو پورا تیار رہنا پڑے گا۔ بارڈرز پر ٹینک اور سوویت یونین کے دور کا بہت سارا سامان پہنچایا گیا ہے۔ یہ لڑائی اب صرف چھوٹے ہتھیاروں کی نہیں ہے، یہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ اس جنگ اور غیر یقینی کی صورتحال میں پاکستان نے سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ پاکستان نے اب صاف پالیسی بنا لی ہے۔ اب پاکستان میں صرف وہ افغانی رہے گا جس کے پاس ویزا ہے۔ ایران نے بھی بڑی تعداد میں افغان لوگوں کو نکالا ہے، انہیں ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ پاکستان بھی اب یہی کرے گا۔ یہ ڈیرہ ڈال کر بیٹھنا اب نہیں چلے گا۔ انڈیا اس جنگ کو آئیڈل سچویشن سمجھتا ہے۔ ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ لڑائی جتنی لمبی ہو اتنا اچھا ہے۔ انڈیا اس بات سے خوش نہیں تھا جب جنگ بندی ہوئی تھی۔ اب جب جنگ چھڑ گئی ہے، انڈیا کا فائدہ ہے کہ یہ لڑائی لمبی ہو۔ ہمیں یہ کہانی کسی بھی وقت سننے کو مل سکتی ہے کہ دوسری سائڈ سے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین، انڈیا اس وقت کودنا چاہتا ہے جب بات چیت کی امید ختم ہو جائے اور جنگ لمبی ہو۔ وہ بارڈر توڑنے کی افغان طالبان کی کوشش کا انتظار کر رہا ہے۔ انڈیا پھر افغانستان کو اسلحہ فراہم کرے گا۔ پاکستان کے دونوں بارڈر جھلستے رہیں گے۔ دوستو، اس جنگ کا نقصان پورے علاقے کو ہو رہا ہے اور چائنا سب سے زیادہ پریشان ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں اگر افغان طالبان کے حملے ہوتے ہیں تو چائنا کی انویسٹمنٹ پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ پروجیکٹ سلو ہوگا، رک جائے گا یا بلاک بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چائنا اس لیے پاکستان اور افغانستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمسائے نہیں بدل سکتے، ساتھ رہنا ہے، مسئلہ طے کرو، لیکن لگتا ہے کسی کی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ پاکستان ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر دھماکے کر رہا ہے۔ ٹی ٹی پی اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ پاکستان میں بم پھوڑے گا اور دہشت گردی کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان مکمل حالات جنگ میں ہے، ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا ہوگا۔ ناظرین، جنگ چھڑ چکی ہے۔ افغان طالبان کی غداری اور انڈیا کی سازشیں دونوں سامنے ہیں۔ اس آگ کو روکنا صرف پاکستان کی طاقت اور ہوشیاری پر منحصر ہے۔ دوستو، افغان طالبان
کہ اس جواب پر مسائل ٹیسٹ کی خبروں کے بعد کیا پاکستان کو فوراً اور بڑے پیمانے پر جواب دینا چاہیے یا مذاکرات کا انتظار کرنا چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے گا اور اس خطرناک رپورٹ کو ہر پاکستان تک پہنچائے۔ ہمیں دشمن کو دکھانا ہے کہ پاکستان اب جاگ چکا ہے، اور ہمارے اس چینل کو سیف اور پاک ٹائم کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ملتی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔